والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیو، گزشتہ جمعہ کو حج کی فضیلت اور فرضیت کے متعلق گفتگو کی تھی. آج کی گفتگو میں حج کی حقیقت اور اس کی حکمت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دین جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جو دین دیا گیا، ان میں 5 چیزوں کی حفاظت مقصود تھی. سب سے پہلے دین کی حفاظت، مذہب اور دین اور شریعت کی حفاظت. دوسرے نمبر پر انسانی جان کی حفاظت. تیسرے نمبر پر انسانی نسل اور اولاد کی حفاظت. اور چوتھے نمبر پر عقل کی حفاظت. حضرت انسان کو جو اللہ پاک نے عقل دی ہے، اس عقل کی حفاظت کن کن طریقوں سے کی جائے، اور عقل میں نقصان پہنچانے والی جتنی چیزیں ہیں، شراب وغیرہ، ان سے شریعت مطہرہ نے روکا. 5ویں نمبر پر ہے مال کی حفاظت. اللہ پاک نے انسانوں کو جو مال دیا ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، روزی روزگار کا ذریعہ بنایا. اس مال کی حفاظت کس طریقے سے کی جائے، اس کے بھی احکام اور اس کے بھی آداب، اور اس مال کو ضائع ہونے سے کیسے بچایا جائے، قرآن کریم کی مختلف آیات اور احادیث میں اس کو ذکر کیا. تو حاصل یہ ہے کہ یہ دین اللہ پاک کی طرف سے مختلف حکمتوں اور مختلف اللہ پاک کی طرف سے مقاصد ہے. ان کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ ساری عبادتیں فرض کی. اسی میں سے حج کی عبادت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے فرمایا: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب بیت اللہ کی وہ جگہ اور وہ ٹھکانہ ہم ان کو دے رہے تھے، جگہ بتا رہے تھے جس کے اوپر بیت اللہ آباد تھا، اس کو دوسری آیت میں فرمایا: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. بیت اللہ کے وہ پائے جو طوفان نوح کے بعد بیت اللہ کی عمارت منہدم ہو چکی تھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کو آباد کرنے کا حکم ہوا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پیارے گھر کو آباد فرمایا، جس کے متعلق آپ سن چکے ہیں: اول بیت وضع للناس. روئے زمین پر سب سے پہلے جو گھر بنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ بیت اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیت اللہ کی حفاظت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مامور فرمایا. تو آیت میں فرمایا گیا: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. سب سے پہلی چیز فرمائی: اللہ تشرک بی شیئا. اس بیت اللہ کی بنیاد ہی میں داخل ہے کہ اللہ کے علاوہ غیروں کو شریک نہ کیا جائے. اسی لیے ابرہا نے جب بیت اللہ کی جگہ پر دوسرا گھر آباد کرنا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے اس کے ہاتھیوں کو اور اس کے لشکر کو تہس نہس فرما دیا. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. یہاں بھی جملہ فرمایا: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اس بیت اللہ کا جو رب ہے اس کی عبادت کی جائے. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف.
مکہ والوں کے لیے جزیرۃ العرب کا یہ ریگستانی علاقہ ہے، ان کے لیے دو چیزیں بنیادی اہمیت رکھتی تھی۔ ایک کھانے پینے کا ذریعہ، ریگستان ہے، کوئی چیز اگ نہیں رہی ہے، کالے بجنگ کے پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں مکہ مکرمہ کے اطراف میں، آج بھی اسی طرح پہاڑی سلسلہ جاری۔ تو ایک طرف تو فرمایا الذی اطعمہم من جوع، انسان کے روزگار کا ذریعہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا اسی بیت اللہ کے ساتھ اس کو بھی ہم وابستہ کر دیں۔ اس کی برکت سے مکہ مکرمہ والے جہاں بھی تجارت کے لیے جاتے تھے ان کا استقبال ہوتا تھا، یہ بیت اللہ کے مجاور ہے، یہ بیت اللہ کے خادم ہے، اس نسبت سے ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اور وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، ریگستانی علاقہ ہے، لوٹ مار، انسانوں کو جب چیز نہیں ملتی ہے تو کسی کی چیز پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس بیت اللہ کی برکت سے کھانا بھی ہم نے دیا اور امن بھی ہم نے دیا، من جوع اور من خوف، خوف سے امن، انسان کسی جگہ ایسی ہی جگہ کو تلاش کرتا ہے جہاں زندگی چین و سکون امن و عافیت سے گزرے، یہ انسان کی کوشش ہوتی ہے۔ یورپ کے ملکوں کا سفر اور یہاں سے وہاں جانا کوئی خوشی کے لیے نہیں جا رہے ہیں، روزی روزگار کے لیے یا تعیش اور آرام کے نقشوں کے لیے دبئی میں لوگ سکونت پذیر ہو رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس بیت اللہ کی برکت سے یہ بتلایا کہ سب سے پہلی برکت یہ ہوگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فرما دیا گیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، آپ لوگوں میں اعلان کیجئے، من کل فج عمیق، ہر چہار سمت سے، غامر وعلا، اللہ پاک فرماتے مختلف طریقوں سے، موٹی اونٹنیوں سے، دبلی پتلی اونٹنیوں کے سہارے پیدل اللہ کے گھر کی طرف لوگ پہنچیں گے۔ آگے فرمایا لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے منافع کا مشاہدہ آنکھوں سے اس کو پرتیکش دیکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بیت اللہ کی، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فرضیت حج کی جو وجوہات ہے اس میں سب سے پہلے جو فرمایا اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ حج کا سفر محض اور محض اللہ پاک کے عشق، تعلق اور محبت کی بنیاد، اس لیے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ پاک فرماتے ہیں مخلصا لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کر دو، حنفاء للہ، اللہ ہی کے لیے، غیر مشرکین بھی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اس لیے اس سفر کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک کے گھر کی، اس لیے اللہ پاک نے اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ تشرک بی شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا جائے، وطہر، اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ کے گھر کی صاف صفائی اور پاکیزگی ہو، اور جو لوگ وہاں طواف کے لیے آتے ہیں، عاکفین دوسری آیت میں فرمایا اعتکاف کرتے ہیں، اور والقائمین، کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نماز میں مشغول ہے، ان سب کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا یہ حج کی ارکان کی ادائیگیاں ہیں، یہ احکام۔ تو پہلی حج کے تین بڑے حقیقتیں اور تین بڑے مقصد۔ پہلا مقصد توحید، بندہ حج کے لیے جا رہا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، یہاں دین پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو وہ بہت سارے حضرات کو ہم نے حج میں دیکھا ایک پکنک اور ایک سفر سمجھ رہے، آئے گئے، بازاروں کی تفریح، اور یہ حج کا فریضہ قرآن کریم کی ان آیات کے ذریعے جو بتلایا، اس میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جانے سے پہلے وہ کیفیتیں حاصل کرو جن کیفیتوں کی بنیاد پر وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان محبوب بندوں کی ادائیں سمجھ میں آئے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کی تیاری، بیٹا باپ کے ساتھ مل کر قربانی کی تیاری کر رہا ہے۔ حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے اور شیطان کو کنکری مارتا ہے تو اس موقع پر اس کو یہ یاد آتا ہے کہ اللہ کے ایک بندے نے، ایسی دو بندوں نے اس طریقے کی قربانی ادا فرمائی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو کنکری مارنا یہ عمل تو بظاہر تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن بندہ اس کو اللہ کے حکم کی بجاوری سمجھ کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اللہ پاک نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، حضرت ابراہیم کے ساتھ جو مناسبت ہے اس امت کو، اس مناسبت کی بنیاد پر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کے عمل، کنکری مارنے والے عمل کی وہ سنت کو بجا لا رہا ہے۔ اس موقع پر سب سے بڑی چیز شیطان کو کنکری مارنا نہیں ہے، وہ تو عقل کے خلاف نظر آ رہا ہے، ما وراء العقل ہے، عقل سے اوپر کی چیز ہے، لیکن اللہ پاک کے حکم کی بجاوری کے لیے
ہر وہ عمل کرنے کے لیے اللہ پاک کا عاشق اپنے آپ کو والہانہ وارفتگی شوق محبت اور عشق کے ساتھ جو اللہ پاک کے اس حکم کی بجاوری کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجاوری یہی سب سے بڑا عمل۔ اسی لیے آپ سن چکے ہیں عرفات کے میدان میں 9ویں ذی الحجہ کو جب اللہ کے سارے بندے آہوزاری اور گریا میں ہیں، بندے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، ایسے موقع پر شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے، اس لیے کہ ان بندوں کی مغفرت کو وہ دیکھ نہیں پاتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے یہ بندے عرفات کے میدان میں گرمی میں ہے اور ظہر سے لے کر مغرب تک اللہ پاک کی عبادت میں، دعاؤں میں، ذکر میں، تلاوت میں مشغول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر رشک فرماتے ہیں کہ دیکھیے میرے بندوں کو، یہ اس کیفیت اور اس حال میں آئے ہیں کہ ان سب کا کلمہ بھی ایک ہے، لبیک، ایک ہی جملہ میں حاضر ہوں۔ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے 108 ایمبولینس، وہ آدمی جو ہر وقت آپ کے گھر میں کام کے لیے، آپ کی دوستی کے لیے، رات کو بھی بلاؤ دن کو جب بھی بلاؤ آپ اس کو بلاتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے عرف میں 108 ایمبولینس بولا جاتا ہے، ہر وقت وہ آ جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لبیک کا جو جملہ ہے، میں مکمل اپنے آپ کو حاضر کر رہا ہوں، سر سے لے کر پیر تک، جسم کے ظاہر سے اور دل سے لے کر عقل تک، دل کے اور اندرونی باطنی کیفیات کے ساتھ میں آپ کے دربار میں آ رہا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر روایت پیش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج کیا ہے، اس کو تشریح فرمائی، لبیک بحجۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے میں حاضر ہوں، حقاً، یہ حق کے ساتھ ہے، کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے، بالکل یقینی اور قطعی طور پر میرا دل لبیک کہہ رہا ہے۔ اور آگے فرمایا تعبداً ورقاً، مکمل اپنے آپ کو بندہ بناتے ہوئے، رقاً اپنے آپ کو غلام بناتے ہوئے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار عالی میں حاجی جب جاتا ہے، دوست اور بزرگوں، حج کا فارم یا حج کمیٹی میں چلے گیا آدمی اور حج کی ان کیفیتوں کو محسوس نہیں کیا، تو پھر ہمارے اور دوسرے لوگوں کے حج کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا۔ ان کے یہاں بھی عبادتیں ہوتی ہے اور کہاں کہاں ہندوستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کے جو کچھ مخصوص مقامات ہیں، اللہ پاک نے خود قرآن کریم میں فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے اپنی عبادت کا ایک طریقہ ہے، اس کو بجا لانا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ ایک مومن جب اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اللہ پاک نے جاہلیت میں حج کی جو چیزیں ہوتی تھی غلط، اس کو رد کروایا اور صحیح چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروایا۔ کتاب اللہ میں اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ یہ حج کرتے تھے، بکان، روتے تھے، چلاتے تھے، وتصدیہ، چیخو پکار کرتے تھے، اپنے کپڑے نکال دیتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ان کپڑوں سے ہم اللہ کی گھر کی زیارت اور طواف کیسے کریں۔ یہ جاہلیت تھی، کپڑوں نے گناہ نہیں کیا ہے، گناہ تو جسم نے کیا ہے، اس کی اصلاح کی فکر کرو، صرف کپڑے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے قرآن کریم کی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا بکاؤں و تصدیہ، آواز لگاتے تھے، کپڑے نکال دیتے تھے، اس طرح کی جتنی شکلیں تھے ان کو ختم کیا۔ قریش اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، سب لوگ عرفات کے میدان میں جاتے تھے، قریش وہاں نہیں جاتے تھے، ہم تو بڑے لوگ ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا عَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ پاک نے جو فرمایا مشعر حرام مزدلفہ، اس کا ذکر فرمایا اور یہ کہا کہ لوگ جب جائیں تو تم بھی وہاں پہنچو، کوئی فرق نہیں حج میں۔ اور دوسرا، حج کی ادائیگی کے اندر اور دوسری جو ان کی طرف سے اپنے باپ داداؤں پر فخر ہوتا ہے۔ عرفات میں مزدلفہ میں وقت ملا ہے، ذکر وغیرہ تو تھا ہی نہیں جاہلیت میں ان کی دماغوں میں، تو اب کیا کریں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک کا ذکر اشد، تمہارے باپ داداؤں کا جو ذکر کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ تم اللہ کا ذکر کرو، اس کی توحید کو بتلاؤ، اس کی صفات کو ذکر کرو، اس کی عظمت اور اس کی قدرت کے گن گاؤ اور اللہ کی تسبیح و حمد بیان کرو۔ یہ حج کے اندر جاہلیت میں جو ارکان اور جو چیزیں ادا ہوتی تھی ان سب کو ختم کیا اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے بلایا اور صاف فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وَلْيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یہ حج تو ادا کریں گے ہی، بہت سارے منافع اللہ پاک نے ان کے لیے رکھے ہیں۔ اس لیے پہلا سب سے بڑا حج کی حقیقت کا جو منظر ہے وہ عاشقانہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار عالی میں کپڑے بھی وہ نکال دیے، اپنی ساری انا، ساری تکبر اور ساری کبریائی کو ختم کر کے
نسل اور رنگ کا فرق مٹا کر، چھوٹے اور بڑے کا فرق مٹا کر، مالدار اور غریب کا کوئی فرق باقی نہیں رکھا، سب کو ایک ہی جملہ بولنا ہے، لبیک اللہم لبیک، کہ میرے پروردگار میں آپ کے دربار عالی میں حاضر ہوں، یعنی آپ کا جو حکم ہوگا میں بجا لاؤں گا، چاہے میری عقل اور میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میری خواہشات کے خلاف ہو تب بھی میں اس کو چھوڑ کر آپ کے دربار عالی میں لبیک۔ اور یہ کلمہ ایک مرتبہ نہیں، جب جب بھی بلندی سے نیچے اترے اس پورے سفر کے اندر کثرت سے لبیک پڑھایا گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں حاجی جب جائے تو ایک تو حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ پاک کی طرف سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد سے اللہ پاک نے ایک عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بنی آدم، اللہ پاک نے بنی آدم سے ایک عہد لیا تھا، مشہور ہے آپ جانتے ہیں، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ پاک نے ہم سب کی روحوں سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سوال اور اس کے جواب میں قالوا بلا کہا لوگوں نے، کیوں نہیں ہے، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بنی آدم مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، گواہی لی ان کی ذات کے متعلق۔ تو عرفات میں جب جائے تو وہ تصور کرے الست بربکم، کہ اللہ پاک نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا اپنی ربوبیت کا، اب نفع نقصان کا مالک، عزت اور ذلت کا مالک، کھانے پینے اور ضروریات زندگی، بیماریاں اور دوسری جتنی بھی پریشانی آ سکتی ہے، ان سب میں وہ میرا رب ہے اور کوئی نہیں، اس لیے مجھے اپنے رب ہی کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ حاجی وہاں ادا کرتا ہے، لیکن یہ کیفیت حج میں جانے سے پہلے یہاں ان کیفیتوں کا استحضار کرنا ہے۔ اگر یہ کیفیتیں حاصل نہیں ہوئی اللہ پاک کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی توحید کی، تو پھر اس حج کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں فرمایا یہ ایک طرح کا سفر ہو گیا، اس سے زیادہ ان کو کوئی چیز حاصل نہیں۔ حدیث شریف میں اس سلسلے میں بہت سی چیزیں بھی ذکر فرمائیں۔ تو حج کے سفر کا سب سے بنیادی مقصد توحید ہے، اس لیے توحید کے علم بردار حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک اداؤں کو حج میں ادا کروایا جائے۔ عقل نہیں مان رہی ہے، صفا مروہ کے چکر نہیں سمجھ میں آتے ہیں، شیطان کو کنکری مارنا عقل میں نہیں آ رہا ہے، لیکن محبت کی دنیا میں عقل کی لگام عقل سے لے کر دل کے حوالے کی جائے۔ رات دن دنیا کی معمولی عشق اور محبت میں چیزوں سے تعلق ہوتا ہے، گرمی برداشت کر کے انسان روزی روزگار کے لیے جاتا ہے، گرمی برداشت کر کے اپنا کوئی مقصد ہے اس کو حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس دنیا میں کسی چیز کے اندر 100% نفع ہی نفع ہو ایسا نہیں رکھا، اور کسی بھی چیز میں 100% برائی ہو ایسا نہیں رکھا۔ ایک انگریز کا مقولہ مشہور ہے، بن گھڑی بھی گھڑیال بن ہے لیکن دن میں 2 صحیح وقت دیتی ہے، لیکن اس کے لیے گھڑی رکھی نہیں جاتی کہ دن میں 2 وقت۔ معلوم ہوا کہ ایک چیز جو فائدہ مند نہیں ہے لیکن کسی وقت وہ فائدہ پہنچا۔ حج کا یہ سفر بندے کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تجھے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کرنا ہے جو رب العالمین۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے حج کے سفر کو سب سے پہلے توحید سے وابستہ ہے۔ دوسری چیز ہے حج کے سفر میں اللہ تبارک تعالیٰ آخرت کی یاد دلواتے۔ حاجی یہاں سے جاتا ہے، کوئی اسٹیشن پر، کوئی ایئرپورٹ تک پہنچاتا ہے، مرنے والا مرتا ہے، کوئی گھر آتا ہے، کوئی قبرستان تک جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا منظر بتلایا، حج کا پورا سفر، کپڑے بھی وہی احرام کے جو ایک میت کے لیے دیے گئے، اپنے وہ کپڑے بھی نکال دیے گئے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ہماتن متوجہ ہونا، ایک ہی کلمے سے بار بار ذکر کر کے اپنی حاضری کو اللہ کے دربار عالی میں پیش کر۔ یہ سارے مناظر اپنی قبروں سے لوگ اٹھتے ہیں، عرفات کے میدان میں یاد کرے ایک تو وہی الست والا، اور اس کے ساتھ یاد کرے کہ حشر کا میدان برپا ہوگا۔ کچھ محدثین نے اس کو میدان عرفات ہی میں کہا ہے۔ وادی نعمان میں جو حضرت آدم علیہ السلام سے اولاد آدم کو جو عہد لیا گیا، اور اس کے متعلق آتا ہے کہ قیامت بھی یہی منظر پیش ہو۔ تو یہ عرفات کے میدان کا جو منظر ہے یہ افراتفری کا عالم۔ آپ دیکھ رہے ہیں عید کے دن حاجیوں کو عید کی نماز نہیں رکھی گئی، یہ ارکان ہی ایسے ہیں، سب سے بڑے اعمال عید کے دن رکھے گئے، اگلے دن عرفات میں پورے دن دعائیں منگوائی گئی، اور اب اس کے بعد پہلا نماز کے بعد مزدلفہ میں قیام، اور پھر شیطان کو کنکری مارنا جانا ہے، ذبح کرنا ہے۔ اللہ پاک نے یہاں بھی فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کے بعد کہ اپنی قسموں کو پورا کرے، اپنی منتوں کو پورا کرے، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور کثرت سے طواف کرے اللہ پاک کے اس مضبوط اور پرانے گھر میں۔
یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دوسری چیز بتلائی گئی، موت اور آخرت کو یاد کرنا۔ حاجی اس کا استحضار رکھے گا تو حدیث شریف میں جو فرمایا کہ اگر کسی نے صحیح حج ادا کیا، ارکان فرائض واجبات کی ادائیگی کے ساتھ، رجع کیوم ولدتہ امہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوٹے گا جیسے کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا۔ یہ کیفیتیں لے کر جائے گا تو وہاں یہ کیفیتیں حاصل ہوں۔ اس لیے شریعت اسلامیہ میں تیسری چیز ہے محبت۔ اس حج کے پورے سفر میں بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا تو توحید ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی یاد، موت کی یاد اسی دنیا میں حاجی کو ان اعمال کے ذریعے کروائے۔ اور پھر تیسری چیز عشق اور محبت الہی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، اور علماء نے فرمایا کہ انسان کی مادی نگاہ یہ دیکھتی ہے کہ جہاں مادی اور بھوتکتا والی چیزیں ہو انسان وہیں آباد ہوتا ہے۔ دنیا کی آبادی آپ دیکھ رہے ہیں، ہر ملک میں ایک بڑی آبادی پہلے سے دریا کناروں پر تھی۔ مصر تو ابھی بھی موجود ہے، دریائے نیل کے کنارے، اردو کتاب ہی لکھی گئی ہے اور بتلایا کہ مصر کا بڑا حصہ دریائے نیل کے کناروں پر ہی آگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں برود بھی ندی کے کنارے، سورت بھی، بڑودہ بھی، احمد آباد بھی، اور اس طریقے سے بہت بڑے شہر اور بہت ساری چیزیں۔ تو انسانوں کی روزی روزگار جہاں وابستہ ہوتی ہے انسان وہاں پر آباد رہے، دنیا بھر کے سفر کرتے ہیں تجارت اور کاروبار کے لیے۔ تو یہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے مال و دولت اور دنیا کی نعمتیں جہاں زیادہ سے زیادہ ہو اس کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ شام، جس کے متعلق کتاب اللہ نے خود فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ بیت المقدس جس کے اطراف میں اللہ پاک نے برکتیں نازل فرمائے، ظاہری برکتیں بھی ہے اور باطنی برکتیں بھی ہیں۔ سرسبز و شاداب ملک ہے شام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ اس کو ہجرت کیجیے یہاں سے، اور بواد غیر ذی زرع، ایسی بنجر ریگستانی زمین میں تشریف لے جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کا خاندان چھوٹا سا ہجرت کر کے وہاں تک پہنچتا ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نے پوچھا کہ بھائی کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ خاموش رہی۔ بیوی سمجھ گئی کہ یہ ان کی اپنی طرف سے نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت حاجرہ نے بھی فرمایا اذا لا یضیعون، جب وہاں سے حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ ابھی 2-3 دن پہلے تعلم دیوبند کے جو شیخ الحدیث صاحب تھے مولانا مفتی سعید صاحب پالن، ان کی ایکسیڈنٹ ہوا، ان کے صاحبزادے کی بیوی اور بچی انتقال کر گئی۔ تو اس موقع پر حضرت مفتی سعید صاحب کا ایک قصہ ایک عالم صاحب نے لکھا، فرمایا کہ ان کی ایک اور بچی بھی بچپن میں چھوٹی سی تھی، بہت محبت کرتے تھے مفتی صاحب، حدیث پڑھانے جاتے تھے، اس کو ساتھ میں لے جا کے اس کا انتقال ہوا۔ تو بڑی بے چینی اور بے قراری رہی، راتوں کی نیند، ہوتا ہے اولاد سے محبت۔ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے یہ ریحان الجنہ، حضرت حسن اور حسین کو اللہ کے رسول بوسا دیتے، خطبہ دے رہے ہیں، حسن حسین لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں گرتے پڑتے، اللہ کے رسول منبر پر سے نیچے اترے اور ان کو اپنے کندھوں پر رکھا۔ یہ اسلام میں اولاد کی محبت اور تعلق کو بتلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہی اولاد کی محبت حضرت اسماعیل والی، اور اسی کے اندر یہ حج کے ارکان کی ادائیگیاں ہو رہی۔ تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ خواب میں کسی نے مجھے کہا آ کر جس ذات کے حوالے وہ بچی ہوئی ہے وہ تم سے زیادہ اس کی حفاظت کرنے والا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں پھر اس کے بعد سے اطمینان ہو گیا۔ تبھی محبتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آپ کا حضرت زینب کا بچہ ہے، اور اس کی سانس آخری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ایک صحابی کھڑے تھے، اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دعا تو یہی ہے ان للہ ما اعطى وله ما اخذ، اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے ہمیں دیا، اولاد دی، مال دیا، یہ سب وله ما اخذ، اور اسی کو اختیار ہے لینے کا۔ اللہ پاک نے اسی لیے فرمایا موت کے وقت کسی کے انتقال کی خبر سن کر یا کوئی تکلیف اور پریشانی کی چیز دیکھ کر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پر، یہ الفاظ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے، اس کے پیچھے انسان کو ایک تسلی اور سکون ہے کہ یہ چیز گم ہو گئی، کل مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے، اپنی آخرت کا تصور کروا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ جیسے گئی میں بھی ایک دن اللہ کے پاس جاؤں گا، اولاد گئی میں بھی اللہ کے دربار عالی میں ایک دن جاؤں گا۔ تو یہ موت کا استحضار ہماری اسلامی شریعت کی تمام عبادتوں میں اللہ پاک نے رکھا۔ حج کا سفر سب سے زیادہ اس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ عشق اور محبت کے اس سفر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرسبزی اور شادابی والا علاقہ چھوڑ دیا
اور ہجرت کی مکہ مکرمہ جہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا، اللہ پاک نے خود فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ میں نے اپنے اولاد کو چھوڑا ہے اور جہاں پر کوئی کھیتی کے لائق چیز نہیں، پانی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور پھر جب یہ دعا کر کے فارغ ہوئے، ان کو وہاں رکھا اور نکل گئے، پانی کی تلاش ہوئی اور حضرت ہاجرہ ادھر ادھر چکر لگا رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ادائیگی کو اتنا پسند فرمایا کہ اللہ پاک نے حاجیوں کے لیے صفا مروہ کی سعی واجب ہے، مردوں کے لیے وہ جگہ دوڑنے کا فرمایا جہاں جناب حضرت ہاجرہ دوڑی تھی۔ اب عورتوں کو نہیں دوڑنا ہے اس جگہ پر، ان کا کفایہ ادا کر چکی ہے حضرت ہاجرہ۔ مردوں کو وہاں میلے نفذرین سبز لائٹ جو ہوتی ہے گرین لائٹ، وہاں سے دوڑ، یہ عمل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، پیدل چلو پھر دوڑو پھر چلو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ یہ حج پورا کا پورا تعبداً و رقت، اپنی ابدیت اپنے آپ کا کچھ نہ ہونا ظاہر کر۔ اسی لیے بیت اللہ کے سامنے جب ایک مومن جاتا ہے، پہلی نگاہ اس کی پڑتی ہے اللہ پاک کی ذات عالی، کسی مکان کسی زمانے کی محتاج نہیں۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس لیے بیت اللہ پر ثواب، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا طواف بڑا فریضہ والا ہے۔ دنیا میں انسان دوسری بہت ساری جگہوں پر چکر لگاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جو چکر کی حقیقی مستحق، چکر لگانے والا تابع سمجھا جاتا ہے، اور جس کا چکر لگایا جائے یہ بڑا سمجھا جاتا ہے۔ بادشاہوں کے درباروں میں آج بھی بہت سے لوگ اس طریقے سے جھک جاتے ہیں کسی کے سامنے، اسلام نے اتنے جھکنے سے بھی منع فرمایا۔ ہمارے یہاں بھی کبھی آداب ادا کرتے ہوئے لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ زمین اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتی ہے۔ مومن کو اللہ پاک نے اس لیے سلام کلام کی ساری شکلیں، معانقے وغیرہ سب رکھی، لیکن ایسا جھکنا جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو جاتا ہے، جو اللہ ہی کی صفت ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا۔ تو حج کا سفر عقل کی لگام لے لی، دل کے حوالے فرمایا۔ اب جو چیزیں بھی عقل میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ بندے کے لیے، جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ کنکری مار رہا ہے، تو کنکری مارنے کا عمل تو ایک دنیاوی چیز نظر آ رہی، لیکن محض اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور آپ کا حکم ان هو الا وحی یوحی، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ تعظیم شعائر اللہ کرنا ہے، یہ اللہ پاک کے نزدیک اتنی بڑی اور پسندیدہ چیز ہے کہ اس کو فرمایا ذالک من تقوی القلوب، یہ دلوں کا تقوی ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے اللہ کی محبت اور معرفت حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو اتنی بڑی فضیلت اس حج کے ادائیگی کے ذریعے بتلائی کہ دنیا کی دوسری قومیں اپنے اپنے اس طریقے کی جگہوں پر جاتی ہے، لیکن وہاں شرک ہو، یہاں اللہ کا گھر توحید کا سب سے بڑا مرکز بتلا دیا گیا، اور اس کے ذریعے ہمیں بتلایا کہ سب سے پہلے یہی فریضہ تم پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا، اس کی ذات کا، اس کی عظمت کا۔ تو مومن جس وقت بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شاہی دربار ہے، اس کی ایک مشاہداتی چیز ہے شاعر اللہ کی شکل میں، وہ بیت اللہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی مقناطیسی قوت اس میں رکھی ہے، لوہ چنبک والی، کہ جو آدمی ایک مرتبہ عمرہ یا حج کر کے آتا ہے، بار بار اس کے دل میں تمنائیں ہوں، بے چینی اور بے قراری ہوتی کہ کب مجھے دوبارہ۔ یہ تب ہوگا جبکہ وہ کیفیتیں حاصل۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب اور جو اصول بتلائے، تو حاصل یہ ہے کہ یہ حج کے سفر کو اللہ پاک نے اس فریضے کو رکھا، اور ساری اللہ پاک کی عبادتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی۔ لیکن مومن کو نماز میں نظر آتا ہے کہ ڈسپلن کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہوں، عز و نیاز مندی، اللہ کی بارگاہ عالی میں اپنی پیشانی، اپنا رکوع کرنا، یہ سب کچھ میں کرتا ہوں، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ حج کے اندر آدمی دیکھ رہا ہے، زکوٰۃ میں دیکھ رہا ہے کہ مال نکال رہا ہو، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، آپ صدقہ دیتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ پاک آپ کے مال کو بڑھاتے ہیں اور آپ کے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرمایا تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجئے زکوٰۃ ادا کرنے والوں۔ یہ عمل ایسا ہے جو نظر آتا ہے کہ غریبوں کی مدد ہو رہی ہے، دنیا میں دوسری قومیں بھی اس طرح کرتی ہے اپنے اپنے عقیدوں کے مطابق۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ اور روزہ، یہ سب عبادتیں، ان تمام کے تعلق سے اللہ پاک وہ کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ایک بے چینی اور بے قراری ہو کہ جس خداوند قدوس کے اتنے انعامات میرے اوپر لگے ہیں، جس نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس خداوند قدوس کے دربار میں جب جاؤں تو اس کے جانے کے آداب اور اصول،
آدمی کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے. ابھی ایک صاحب ایک ملک میں جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا اس ملک میں جا رہا ہوں, وہاں میں نے ساری چیزیں معلوم کر لی, پتا چلا کہ وہاں گھوڑے کا گوشت کھایا جاتا ہے. ازبکستان کی بات, اب یہاں نہیں کھایا جاتا تو وہ سمجھ رہے تھے کہ حلال ہے یا حرام. میں نے کہا حلال ہے ہمارے لیے, وہ سب کی ہنسی ہی ہے جہاں آپ جا رہے ہیں. شاید بتلانا یہ ہے کہ آپ سفر کے لیے تیاری پہلے سے کرتے ہیں. کسی ملک میں کسی اجنبی جگہ جاتے ہیں, اسی لیے بہلول نے ہارون رشید سے کہا کہ مرنے کے پہلے کہ آپ آخرت کی طرف جا رہے ہیں, آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ آپ کسی شہر میں جاتے تھے تو پہلے سے تیاری کرتے تھے. یہ وہ سفر ہے جس کے بعد واپسی نہیں ہے. اس سفر کے لیے کیا تیاری؟ تو حج کا یہ سفر آخرت کی تصور اور آخرت کی یاد بھی ہمیں دلاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان ساری کیفیتوں کو ہم مستحضر رکھیں تو ہی حج کی عبادت کی حقیقی لذت اور اس سے آشنائی ہوگی, ورنہ انسان جائے گا آئے گا اور آنے کے بعد شکایتیں کرے گا, یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا. ارے بھائی تو ان کے پاس نہیں گیا تھا. اسی لیے حدیث شریف میں ہے, کسی صاحب نے مدینہ منورہ کے دہی کے متعلق یہ کہا, قصہ ہے کہ دہی کھٹا نہیں. اللہ والے تھے, یہ بول گئے زبان سے. رات کو خواب میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, فرمایا کہ اگر ہمارا دہی پسند نہیں ہے تو چلے جاؤ یار. یہ دہی پر نہیں کہا, مدینۃ الرسول جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حیات ہے اور ہماری صلاۃ و سلام کو سنتے ہیں, اس جگہ کی کیفیت آدمی میں کیا آنی چاہیے, اس کو ان روایات کے ذریعے ان واقعات کے ذریعے بتلایا. اللہ پاک سے دعا ہے ہم کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا